السلام علیکم اسٹوڈنٹس، لائف اینڈ لیونگ منتھ کا آج ہمارا 20واں لیکچر ہے اور اسلام کا جو اخلاقی نظام ہے اس کے حوالے سے بات چل رہی تھی اور اسلام کے نظام اخلاق کے اندر ہم نے کچھ اخلاقی صفات کے اوپر بھی بات کی تھی اور چوتھے چیپٹر کے اندر جس میں سے چند چیزیں ہم نے جو وہ ڈسکس کی تھی پچھلے لیکچر کے اندر، اس میں سے امانت یہ صبر، سچائی، راست بازی وغیرہ اور عدل و انصاف کے حوالے سے ہم نے بات کی تھی اور ڈیفینیشن ہم نے آپ کے سامنے جو وہ اخلاق کی رکھی تھی کہ وہ اخلاق جو ہے یہ ہر انسان کے اندر جو وہ موجود ہونا چاہیے اور یہ شریعت کا تقاضا بھی ہے۔ آج بھی ہم اسی سلسلے کے اندر جو ہے وہ چند چیزیں ڈسکس کریں گے، جس میں سے امانت داری ہے، یہ بھی اخلاقی صفات میں سے ہے۔ عفو درگزر ہے، یہ بھی اخلاقی صفات میں سے ہے۔ اور پھر احسان آ جاتا ہے، احسان یہ بھی اخلاقی صفات میں سے ہے۔ مساوات، اخوت اور پھر تقویٰ، اس کے حوالے سے ہم نے آج جو بات کرنی ہے۔ تو سب سے پہلی چیز امانت، اس کے اوپر ہم بات کریں گے۔ امانت سچائی اور راست بازی کی ایک شکل ہے۔ امانت سے مراد کیا ہے؟ یہ ڈیفینیشن ہے۔ امانت سے مراد صرف اس قدر نہیں کہ کسی نے جو چیز کسی کے پاس رکھ دی وہ مطالبے پر ویسی کی ویسی واپس کر دی جائے، اس چیز کا نام امانت نہیں ہے۔ صرف اس چیز کو امانت کہہ دیا جائے یہ کافی نہیں ہے، بلکہ تمام حقوق و فرائض کا دیانت داری کے ساتھ ادا کرنا اور ہر قابل لحاظ بات کا لحاظ رکھنا بھی امانت کے مفہوم میں شامل ہے۔ یہاں تک کہ اگر کوئی شخص کسی معاملے میں کسی سے کوئی مشورہ لے لے تو اس کا مکمل بھلا چاہتے ہوئے مشورہ دینا یہ بھی امانت میں شامل ہے۔ اور پھر اگلے بندے کے تمام رازوں کو اپنے دل میں دفن کر لینا یہ بھی امانت ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ محفل میں کی جانے والی باتیں بھی امانت ہوتی ہیں۔ دو چار بندوں کے اندر اگر کوئی بات ہو گئی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ باہر جا کے بندہ جو وہ سب کو بتاتا پھرے، بلکہ اس مجلس کی بات اس مجلس تک رہنی چاہیے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، لا ایمان لمن لا امانت لہ ولا دین لمن لا عہد لہ، جس میں امانت داری نہیں اس میں ایمان نہیں، اور جس شخص میں معاہدے کی پابندی نہیں اس میں دین نہیں۔ اور پھر قرآن نے بھی امانت داری کی تاکید کی ہے، فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، کہ تو جو امین بنایا گیا ہے اس کو چاہیے کہ اپنی امانت ادا کرے اور چاہیے کہ اپنے پروردگار سے ڈرے۔ تو قرآن بھی جو وہ اس کی تاکید کرتا ہے، احادیث کے اندر بھی جو وہ اس کی تاکید وارد ہوئی ہے۔ دوسری چیز ہے عفو درگزر۔ عفو کا مطلب ہوتا ہے معاف کر دینا۔ معاف کر دینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب آپ سے جو وہ بدلہ لینے کی طاقت نہیں ہے تو آپ کہیں جی چلو کوئی بات نہیں میں نے اس کو معاف کیا، بلکہ بدلہ لینے کی طاقت رکھتے ہوئے غصہ رکھنے کے باوجود کسی کو معاف کر دینا یہ درگزر ہے۔ تو عفو سے مراد ہے کہ دوسرے کی خطا اور قصور کو معاف کر دیا جائے اور انتقام کی طاقت رکھتے ہوئے اس کو بخش دیا جائے، یہ اس کی ڈیفینیشن ہے۔ اور اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ ایک گال پر تھپڑ کھانے کے بعد دوسرا گال پیش کر دیا جائے۔ معافی صرف اس صورت میں مناسب ہے جبکہ غلطی کرنے والا کسی حد تک اپنی غلطی پر شرمندہ ہو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی سے ہمیں بہت ساری ایسی مثالیں ملتی ہیں عفو درگزر کی۔ فتح مکہ کے موقع پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سب کو معاف کر دیے تھے۔ اپنے چچا کے قاتل واشی کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے معاف کیا تھا۔ پھر طائف میں جن لوگوں نے جو ہے وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو لہو لہان کیا تھا، آپ نے ان کو بھی معاف کر دیا تھا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی سے ہمیں عفو درگزر کی بہت ساری مثالیں ملتی ہیں، جسے ہمیں اپنی عملی زندگی کے اندر جو ہے وہ لانا چاہیے اور اس پہ عمل کرنا چاہیے۔ تیسری چیز ہے احسان۔ احسان کی مختلف شکلیں ہوتی ہیں۔ احسان کے معنی یہ بھی ہے کہ کسی کے ساتھ ایسا رویہ رکھا جائے جو اس کے لیے فائدہ مند ہو، اور یہ رویہ عقلاً اور شرعاً صحیح ہو، یہ احسان کی ڈیفینیشن ہے کہ کسی کے ساتھ ایسا رویہ رکھنا جو اس کے لیے فائدہ مند بھی ہو اور عقلاً اور شرعاً صحیح بھی ہو۔ پھر اس کی بے شمار صورتیں ہیں۔
کہ جیسے ضرورت مندوں کی ضرورت کو پورا کرنا، رشتہ داروں کی مالی معاونت کرنا، کسی کو مصیبت سے نجات دلا دینا، کسی کے حق کو خوبی اور کھلے دل سے ادا کر دینا، احسان کی یہ شکل افضل کہلاتی ہے. یعنی کسی کے حق کو نہ صرف پورا کرنا بلکہ اس سے کچھ زیادہ اس کو عطا کر دینا، یا کسی سے اپنا حق وصول کرتے ہوئے رعایت کر دینا یا اس کو بالکل چھوڑ دینا، یہ بھی احسان کی سب سے افضل صورت ہے. اور احسان صرف بندوں کے حقوق ادا کرنے میں ہی محدود نہیں ہے بلکہ حقوق اللہ کی ادائیگی میں بھی اس کی ضرورت ہے. دوسرے لفظوں میں یہ کہ احسان اسے کہتے ہیں کہ سارے حقوق و فرائض اس طرح سے ادا کیے جائیں جیسا کہ ان کے ادا کرنے کا حق ہے. پھر تیسری چیز آ جاتی ہے احسان، چوتھی چیز آ جاتی ہے مساوات. معاشرتی خوبیوں میں مساوات کا بڑا اونچا مقام ہے، اور اسلام میں مساوات سے دو باتیں مراد ہیں. آپ کو یہ ایم سی کیوز بھی آ سکتا ہے مساوات کی کتنی اقسام ہیں. تو جناب مساوات کی دو قسمیں ہوتی ہیں، قانونی مساوات ہوتی ہے، ایک معاشرتی مساوات ہوتی ہے. قانونی مساوات کے تحت تمام افراد جتنے بھی ہوتے ہیں ان کے لیے ایک ہی قانون ہوتا ہے، چاہے وہ غلام ہو یا آزاد ہو، آقا ہو، امیر ہو، غریب ہو، عالم ہو، جاہل ہو، سب کے لیے قانون جو ہے وہ ایک جیسا ہے. کسی کو کسی بنیاد پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہوتی. پھر اسی قانونی مساوات سے مراد یہ بھی ہے کہ ہر ایک کو ترقی کے، خواہ وہ معاشی ہو یا علمی ہو یا معاشرتی ہو، مواقع حاصل ہوں. اور معاشرتی مساوات سے مراد یہ ہے کہ اٹھنے بیٹھنے میں، عبادت میں، معاشرتی تقریبات میں، انفرادی یا اجتماعی زندگی میں کسی کو اولیت اور فضیلت حاصل نہیں. امیر اور غریب مسجد میں شانہ بشانہ کھڑے ہوتے ہیں، تقریبات میں ایک دوسرے کے قریب بیٹھیں گے، دعوتوں میں ایک ہی پلیٹ کے اندر کھائیں گے. تو اسلام میں اونچ نیچ نہیں ہے، اسلام میں مساوات ہے. اسلام سب کو برابری کی نگاہ سے دیکھتا ہے. اور پانچویں چیز آ جاتی ہے اس میں اخوت، کہ اسلام صرف اسی پر بس نہیں کرتا کہ اونچ نیچ کے فرق کو صرف منفی انداز سے ختم کرے، بلکہ اس کے ساتھ وہ مثبت طور پر اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں. انما المؤمنون اخوہ، کہ بے شک مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں. اس لحاظ سے ان کے تعلقات ایسے ہونے چاہیے جیسے بھائیوں کے آپس میں ہوتے ہیں، یعنی شفقت کے، رحم دلی کے، آپس میں ان کا معاملہ نرمی والا ہو، عاجزی والا ہو، ایک دوسرے کے خیر خواہ ہوں، خدمت گزار ہوں، احسان مند ہوں. اور جو چیزیں تعلقات کو خراب کرنے والی ہیں اور دلوں میں نفرت اور بغض اور حسد اور دشمنی پیدا کرنے والی ہیں ہو سکتی ہیں، مسلمان کو چاہیے کہ ان سے بچ کے رہے. تو اخوت کے یہ تعلقات ایک جانب تو ملت اسلامیہ کو بحیثیت ایک قوم کے ایک تو مضبوط کریں گے، اور دوسری جانب ایک پرامن اور نیک اور صالح معاشرے کے ضامن بھی ہوں گے. تو اس لحاظ سے اخوت، بھائی چارہ، مساوات، احسان، عفو، درگزر اور امانت و دیانت، یہ چیزیں جو ہمارے معاشرے میں بہت اہم بھی ہیں اور بہت ضروری بھی ہیں ہمارے معاشرے کے لیے. چھٹی چیز جو ہے وہ اس کے اندر ہے تقویٰ، کہ اخلاقی خوبیاں جن میں سے چند کا ذکر جو وہ کیا گیا ہے. اسلام کے نزدیک یہ صرف اس صورت میں تعریف کے قابل ہے جب ان سے خدا کی رضا حاصل کرنا مقصود ہو. اگر اس کا مقصود جو ہے وہ صرف دکھاوا ہو تو یہ قابل قبول نہیں ہے. اور آخرت میں اس طرح سے جو ہے وہ انسان کو اجر بھی نہیں ملے گا اور اس کو کچھ حاصل نہیں ہوگا. اسلامی اخلاقیات کی بنیاد خوف خدا کے اوپر مشتمل ہے. یہی خوف خدا جب انسان اپنی پوری زندگی پر طاری کر لیتا ہے، اور جب وہ ہر قدم اٹھانے سے پہلے یہ سوچتا ہے کہ کہیں یہ خدا کو ناپسند تو نہیں، تو اس کی یہ خوبی تقویٰ کہلاتی ہے. اور تقویٰ ہوتا کیا ہے؟ میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ تقویٰ انسان کی اس قلبی کیفیت کا نام ہے جو انسان کو گناہوں سے روک کر نیکیوں کی طرف راغب کر دیتی ہے. تو تقویٰ کے دو ضروری اجزاء ہیں، ایک تو ہر شعبہ زندگی میں خدا کی مکمل اطاعت، اور دوسرا اپنے اعمال پر خود نظر رکھتے ہوئے مزید نیکی کرنے کی مسلسل کوشش اور سٹرگل کرنا. قرآن پاک میں جہاں تقویٰ اور نیکی کی تعلیم دی گئی ہے، وہیں متقی لوگوں کے لیے آخرت کی زندگی میں کامیابی کی خوشخبری بھی سنائی گئی ہے. اور اس کے خلاف وہ لوگ جو خدا کی نافرمانی کرتے ہیں، ان کے لیے جہنم کا وعدہ کیا گیا ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں، وہ اخلاقی صفات ہیں جنہیں عملاً ہمیں اپنی زندگی کے اندر جو وہ شامل کرنا چاہیے. ہماری معاشرتی زندگی جو ہے وہ وہ اسلامی اصول ہیں، یہ وہ اسلامی صفات ہیں جنہیں اپنا کر ہم ایک پرامن معاشرہ بھی قائم کر سکتے ہیں، اور معاشرے میں جو وہ پیار کی، محبت کی، اخوت کی، مساوات جیسی مثالیں نہ صرف قائم کر سکتے ہیں بلکہ وہ فضا قائم کر سکتے ہیں. اللہ رب العزت ہمیں اس